نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت جو لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کو بہت سارے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اور بہت سارے صحابہ کرام جو غلامی کی زندگی میں تھے ان پہ تو ظلم و ستم تھے ہی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو اپنے زمانے کے اندر بڑے تاجر سمجھے جاتے تھے اور اپنے علاقے کے اندر بڑا نام تھا، ان لوگوں پر بھی اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم ہوئے کہ تم اسلام کیوں قبول کر گئے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ یہ دعا اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے ہی ہے، اہل تشیع کی کتاب تفسیر صافی کے اندر بھی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ، عزت، دبدبہ، شوکت عطا فرما۔ چنانچہ یہ دعا اس طرح سے قبول ہوئی کہ چند دن ہی گزرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، آ کے عرض کیا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا۔ اور یہ قصہ بھی اہل تشیع کی کتاب غزوات حیدری اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ کیسے حضرت عمر آپ کی خدمت میں آئے اور کس طرح صحابہ کرام میں خوشی کا ایک عالم تھا۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا رسول اللہ، آپ کی غلامی میں، آپ کے حلقہ احباب میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر ان کو داخل فرمایا اور جتنے صحابہ کرام قریب میں بیٹھے تھے سب اتنے خوش ہوئے کہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے بعد دوسری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد جو مسلمان چھپ چھپ کے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے گھروں میں قرآن پڑھتے تھے، آج کے بعد مسلمان چھپ کر اپنی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اب کھلے بکھلا بیت اللہ شریف کے اندر عبادت ہوگی۔ تو گویا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے غلبہ اور دبدبہ اور شوکت عطا فرما، گویا اس غلبے اور شوکت کا آغاز ابھی سے ہو رہا تھا۔ اور عرض کیا رسول اللہ، ابھی ہم چلیں گے حرم میں اور حرم میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ اسی وقت مسلمان جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو نماز کا وقت آیا تو حرم شریف میں چلے گئے اور حرم شریف میں جا کر نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز پڑھنے لگے تو کافر ارد گرد سے آ گئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ عمر پاس کھڑے ہیں اور روک ہی نہیں رہے ان کو۔ آگے کہا عمر یہ کیا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ روک نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکے گا، آج اگر کوئی مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکے گا، پھر نہ کہنا کہ اس کے بدن پر اس کی گردن نہیں ملے گی۔ اب یہ عمر کی تلوار اس کی گردن اڑا دے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے روکے گا۔ چنانچہ یہ پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے اندر کھلے عام نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ذریعے کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں قبول ہوئے اور استعمال ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور قصہ، غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا رسول اللہ، ہم جہاں خندق کھود رہے ہیں وہاں ایک چٹان آ گئی ہے، وہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، بڑی چٹان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے اور خود کدال پکڑی اور کدال پکڑ پہ اس چٹان پہ ماری۔ جب ایک ضرب لگائی تو وہ 1/3 ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملک شام کے خزانے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ظاہر فرما دی ہیں، اللہ تعالیٰ ملک شام کو ہمارے ہاتھ پہ فتح کرے۔ دوسری کدال ماری جب تو اس کی دوسری تہائی، چٹان کی دوسری تہائی ٹوٹی۔ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک فارس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ بات بھی اہل تشیع کی کتاب حیات القلوب اس کے اندر موجود ہے۔ جب دوسری کدال ماری اور ایک دوسری تہائی ٹوٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرمایا، فرمود اللہ اکبر، اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا خدا کلیدہائے ملک فارس را بمن داد، کہ اللہ تعالیٰ نے ملک فارس کی خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں۔ اور یہ چیز بھی اہل تشیع اور اہل سنت
تمام کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ملک فارس کے فتح ہونے کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہاں تک بات ساری اتفاقی آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے ایک لشکر بھی ملک فارس کی طرف نہیں بھیجا ہے، ایک لشکر بھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے کے اندر بھی کوئی لشکر ملک فارس میں نہیں گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے کے اندر پھر مختلف علاقوں کے اندر لشکر گئے، روم کے اندر بھی لشکر گیا، فارس میں بھی لشکر گیا، مختلف علاقوں کے اندر لشکر گیا، بیت المقدس بھی فتح ہوا۔ چنانچہ جب ملک فارس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا گیا لشکر پہنچا تو اللہ رب العزت نے اس لشکر کو وہاں پر فتح نصیب فرمائی، اور اس کا تذکرہ اہل تشیع کی کتاب تفسیر صافی کے اندر ہی موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے نقل کیا گیا ہے، جملہ وہاں پر نقل کیا گیا کہ فلما غزا المسلمون الفارس، جب مسلمانوں نے فارس کا غزوہ کیا، فرح المسلمون بنصر اللہ، اللہ کی نصرت اور مدد سے مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مسلمان خوش ہو گئے۔ اور اسی کتاب کے اندر چند لائنیں چھوڑ کر آگے ایک جملہ موجود ہے، انما غلبت المؤمنون فارس فی امارت عمر، کہ مسلمانوں نے، مومنین نے جو فارس کے اوپر غلبہ پایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں پایا تھا۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ملک فارس اللہ ہمیں فتح کر کے دے گا، آپ خود تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن وہی ملک فارس اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ فتح نصیب فرما دی۔ اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ ملک فارس کی چابیاں میرے ہاتھوں میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری ہاتھ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ وہ ہاتھ تھے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ملک فارس کی چابیاں ڈالیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح اپنی طرف منسوب کر کے جا رہے تھے، اس کا اگر پریکٹیکل اگر دیکھا جائے تو عملی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر وہ آ رہا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کر دی کہ یہ بات بھی اتفاقی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی۔ اس کے بعد ایک اور بات، جب ملک روم میں لشکر بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ مجھے خود بنفس نفیس بھی ملک روم جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا، اور یہ بات فرمایا اگر آپ وہاں چلے گئے، ان لوگوں نے ساری جنگ چھوڑ کر صرف آپ کو نشانہ بنا لینا ہے، اور ان کو یہ پتہ چل جانا ہے کہ اگر یہ شخصیت شہید ہو گئی اس کے بعد پھر مسلمانوں کی اور کوئی ملجا اور ماوا اور جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی اہل سنت کی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ اہل تشیع کی کتاب نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا بھی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چلے گئے تو آپ کی دنیا میں سے چلے جانے کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے اس طرح کا کوئی اور جائے پناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور مودت کو بیان کرتی ہے کہ ان حضرات میں آپس میں کتنی گہری محبت تھی۔ پھر جب غزوہ فارس ہوا تو اس موقع پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ مجھے خود جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب آپ کو نہیں جانا چاہیے، اور اس موقع پر جو جملے ارشاد فرمائے انتہائی اہم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا الامر لم یکن نصرہ ولا خذلانہ بکثرۃ ولا قلۃ، کہ یہ جو معاملہ ہے ہماری فتح و شکست کا، یہ مسلمانوں کی کثرت اور قلت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے ہے۔ ھذا دین اللہ، یہ اللہ کا وہ دین ہے الذی اظہرہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود غالب کیا تھا۔ گویا جس دین پر حضرت عمر ہیں، جس دین پر وہ لشکر ہے جو حضرت عمر نے بھیجا ہے، اسی دین کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں غالب فرمایا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ جو فوج وہاں پہ لڑ رہی ہے آپ کی طرف سے، یہ فوج گویا اللہ کی فوج ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے حکم کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے لڑ رہی۔ اور یہ بات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور امام موسیٰ کاظم
ان سارے کے سارے مقدس ہستیوں کی جو اولاد ہوئی، ہر ایک نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ بھی، ہر ایک کی اولاد میں آپ کو عمر کا نام ملے گا۔ تو یہ ان مقدس ہستیوں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھے۔ اگر اہل بیت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ لگایا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ لگایا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بیٹی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں، حضرت ام کلثوم ان کا نام تھا، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی۔ تو یہ ان حضرات کے آپس میں محبتیں تھیں، مودتیں تھیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رشتوں کو اس طرح سے آپس میں جوڑ دیا ہے کہ اگر ہم کسی ایک کی گستاخی اور بے ادبی کر کے دوسرے کی محبت کا دم بھریں گے تو نہیں ہو سکے گا۔ کسی ایک سے محبت اور دوسرے سے نفرت کریں گے تو محبت میں بھی سچے ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ اس وجہ سے ان ساری ہستیوں سے، صحابہ کرام سے بھی اور حضرات اہل بیت سے بھی محبت اور مودت رکھنا یہ ہم لوگوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن بھی حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کی غلامی میں اور ان کے مبارک قدموں کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔